یہ چیز میں آپ جنرل فیض کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ بیکاز کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر سے جب آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی جیسے کہا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی ساتھ تھے. وہ نہیں تھے، بالکل نہیں تھے، اس میٹنگ میں نہیں تھے وہ، یہ مجھے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی پشاور میں کور کمانڈر رکھ گئے تھے، یہ کام نہیں ہوتا ان کا اس وقت تک، یہ نہیں تھے وہ. لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن بگر اسکیم آف تھنگس نارملی ایسا ہوتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا وہ آرمی رن کرتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک یونیورسٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. ڈی جی آئی از آلسو موسٹ پاورفل ہے لیکن اس کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ ڈی جی آئی جو تھے وہ تھوڑا سا ڈائریکٹ خان صاحب سے ہو گئے تھے، اور جب کسی اور ڈی جی آئی نے خان صاحب سے کہا کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ہیرے کی انگوٹھیاں لے رہی ہیں ملک ریاض سے، جنرل عاصم اس ٹائم تھے، تو وہ ڈی جی آئی بھی چینج کر دیا خان صاحب نے. اس وقت باجوہ صاحب کا پہلا ایکسٹینشن بھی نہیں ہوا، تو خان صاحب نے اسی دن سپوزٹلی سنڈے کے دن ہی چینج کروایا. اور باجوہ صاحب بھی کہتے رہے کہ ایک دن ٹھہر جائے، انہوں نے کہا نہیں ابھی چینج کرو. ڈو یو تھنک دیٹ واز دا مین ریزن کہ بیگم کے اوپر کیوں بات ہوئی ہے میری؟ مطلب آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو مجھے کوئی آ کے یہ کہتا ہے، اگر میں فائنانس منسٹر ہوں اور میری بیگم کو کوئی آ کے اگر کروڑوں کا تحفہ دیتا ہے تو، اور مجھے آ کے میرا سیکٹری کہتا ہے کہ مفتاح صاحب آپ کی بیگم جو ہے اس نے فلاں ٹیکس پیئر سے کروڑوں روپے کا تحفہ لیا، تو میں یا تو سیکٹری چینج کروں گا، بیگم تو نہیں چینج کروں گا، یا ایماندار ہوں گا تو مطلب میں بولوں گا کہ اچھا یار بیگم صاحبہ یہ واپس کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب جو میں نے گزارش کی کہ خان صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا تھا. مطلب جو ریکارڈ خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہر سال بتاتے تھے کہ اتنا کرپشن ہو گیا، وہ نون کے بعد سے خان صاحب کے دور میں بڑھ گیا تھا. تو اللہ کی مہربانی سے جتنی بھی خان صاحب نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے، کرپشن کے خلاف وہ بھی یہ کہتے ہیں نا ثبوت، تو مطلب بزدار صاحب دیکھیں وہ سارے لوگ جیلوں میں گئے ہیں، وہ صاحب ہیں جو ایک کیریکٹر تھے سینٹر پوائنٹ آف ایوری تھنگ، وہ سکون سے بیٹھے ہوئے اپنا. تو پھر مطلب ٹھیک ہے، پی ٹی ایم نے بھی تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، ثبوت نہیں ہے بالکل. یہ تو ریکارڈنگ ہے یار کہ بی جو ہے وہ گھڑی لے رہی تھیں، وہ اپنے انگوٹھی میاں ملک ریاض سے لے رہی تھیں. یہ تو بات طے ہے کہ خان صاحب نے وہ توشہ خانہ کی گھڑی کو انڈر ویلیو کروایا. گھڑی تو شخانہ سے لوگوں نے چیزیں لے لی. اس وقت رول تھا کہ 20% میں رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ 20% پیسے دے رہے تھے لے لیتے. آپ نے 20% پیسے دینا بھی گوارا نہیں کہ آپ نے کہا نہیں اس کی اگر کروڑ روپیہ ویلیو ہے تو اس کی 50 لاکھ روپے ویلیو لکھو، میں 20 لاکھ نہیں دوں گا، میں 10 لاکھ دوں گا. باقی اس نے بیچ دی، خریدی اس نے، اس کا وہ ہے. سو دس از مائی تھنگ. بٹ مائی پوائنٹ از کہ وہ انہوں نے وہ جنرل صاحب کو بھی چینج کیا. جو فیض صاحب پہ آتے تو فیض صاحب اور باجوہ، فیض صاحب اور عمران خان صاحب کی تھوڑی سی دوستی ہو گئی تھی زیادہ. عمران خان صاحب نے اپنے کارڈ کھول دیے کہ سب کو یقین تھا کہ اگلا جو جنرل ہے وہ فیض حمید صاحب ہوں گے. اب جب سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اگلے جنرل فیض حمید ہوں گے، تو وہ جو باقی جو 2-3 جنرل صاحب سے سینئر تھے اور 1-2 جو ان سے جونیئر تھے، ان کی تو پوری امیدوں پہ پانی پھر گیا. کیونکہ جب لڑکا کیڈٹ ہو کے جاتا ہے اور یہ بڑی محنت کرتے ہیں، سورڈ آف آنر جیتتے ہیں اور ساری زندگی میں، تو ان کو ایک ہوتا ہے کہ کسی دن میں بھی جنرل بنوں گا. پھر لیفٹیننٹ جنرل از فائن، بٹ جنرل صاحب تو جنرل صاحب ہیں. تو ان کے بھی آپ نے دل توڑ دیے. اور باجوہ صاحب کو بھی اب یہ یقین ہو گیا کہ یار یہ تو اب میری دوسری ایکسٹینشن تو گئی. سو جب آپ نے باجوہ صاحب کو بھی یقین دلا دیا کہ میری دوسری ایکسٹینشن گئی ہے، اور باقی 5-6 جنرلوں کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ تم سب تو کھڈے لائن لگ گئے ہو، جنرل تو اوپر فیض ہی آئے گا، اور یہ 2 سال پہلے آپ نے بتا دیا ہے، تو پھر ریئیکشن تو آئے گا.